الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وعن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کی فضیلت و برکات اور اسلام میں روزے کی اہمیت و صدقات سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں، لیکن اسلام کے پیروکاروں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری ہے اس کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبے میں ابھی قرآن کریم کی ایک آیت اور احادیث پاک کے 2 ٹکڑے پیش کیے جن میں روزے کے فلسفے اور حکمت بیان کیے گئے ہیں کہ امت محمدیہ پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اس کے آراز و مقصد کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس اہم فریضے کو جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے انجام دینے کے بعد اس کا انعام و اکرام کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر حرام اور مشتہبات سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائیں، ہم تقوی کی بنیاد پر اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں اور حلال و پاکیزہ مال حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کریں۔ یہ سب کچھ تقوی کے بعد ہی ممکن ہے، لیکن تقوی کہتے کسے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ یہ سوال حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے دریافت کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا، کئی دفعہ گزرا ہوں۔ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیسے گزرتے ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا، بہت بچ بچا کر گزرتا ہوں کہ کہیں میرا دامن کانٹوں سے نہ الجھ جائے۔ تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی کا نام تقوی ہے کہ اے حضرت انسان، دنیا میں تو ذرا سنبھل کر زندگی گزار، کہیں تیرا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، روزہ کا فلسفہ اور اس سے مراد یہی تقوی ہے۔ اسی تقوی کا تذکرہ قرآن پاک کے ہر صفحے میں مذکور ہے۔ اسی تقوی کے اختیار کر لینے کے بعد نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی وہ تقوی ہے جسے اختیار کر کے انسانی روح کو صحیح غذا میسر ہوتی ہے۔ یہی وہ تقوی ہے جس کی حد متعین نہیں ہے، بلکہ فاتقوا اللہ ما استطعتم کے ذریعے اعلان کر دیا گیا کہ اپنی استطاعت کے بقدر تقوی اختیار کرو۔ اور ایسے ہی تقوی کی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے اندر روزہ رکھنے کے باوجود تقوی کی صفت پیدا ہو رہی ہے؟ کہ ہمارے روزے اس معیار پر اترے ہیں جس کی ہمیں تلاش ہے؟ کیا روزہ رکھنے سے پیدا ہونے والی انقلابی اثرات ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ تو بزرگوں اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، جب ہم اپنے دلوں کو ٹٹولتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں ادنا سی بھی کوئی تبدیلی یا رونما نہیں ہوئی۔ تو صفت تقوی تو بہت بڑی بات ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود متقی نہیں بن پا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روزہ کے مفہوم اور مقتضا سے ہی واقف نہیں۔ ہم نے روزہ کا مطلب صرف بھوک اور پیاس سمجھ لیا ہے، جبکہ روزہ اس سے زیادہ کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ وہ مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح روزہ رکھنے کے بعد زبان اور حلق پر پابندی لگ جاتی ہے، اسی طرح جسم کے دیگر اعضاء پر بھی کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔
ان اعضاء کا بھی اپنے اپنے طور پر روزہ ہوتا ہے، یعنی زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، وہ بد نظری سے بچے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کی غیبت و چگلی خوری نہ سنے۔ پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ وہ غلط جگہوں پر نہ پڑے، اور ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی کوئی چیز نہ اٹھائے۔ غرض یہ کہ ایک روزہ رکھنے والا انسان پورے کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک روزے دار ہوتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، روزے کا کمال اور روزے کی صفت تقویٰ اسی وقت ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں جب ہمارے ساتھ ہمارے جسم کے تمام اعضاء بھی روزے دار ہوں۔ ہم متقی و پرہیزگار اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہم اس کی مقتضی کی رعایت کریں جس کا روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، یعنی بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن غیبت سے باز نہیں آیا، روزہ رکھا لیکن وہ دوسروں کے مال ہڑپ کرنے سے باز نہیں آیا، روزہ رکھا لیکن اس کی نگاہیں بدنظری سے نہیں بچے، روزہ رکھا لیکن اس کی زبان غیبت و چگلی خوری اور گالی گلوچ سے باز نہیں آئی، تو ایسے روزہ دار کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ شخص جو رات بھر جاگا اور نمازیں پڑھتا رہا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوا اور اس کا دل و دماغ دنیا کے مسائل میں ہی الجھا رہا، تو اس شخص کا بھی پوری رات کا جاگنا بیکار اور بے سود ہے۔ اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے روزہ دار سے مراد وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور شام کو حرام روزی سے افطار کرتے ہیں، یعنی ان کے یہاں حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، جو آیا اسے بلا سوچے سمجھے اپنے اختیار میں شامل کر لیا۔ اس شخص کا روزہ بھی سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں۔ حدیث قدسی کے ان الفاظ پر ذرا آپ غور کیجئے کہ خدائی تعالیٰ کے نزدیک ہمارے روزوں کی کتنی اہمیت ہے، وہ ہمارے چھوٹے سے اعمال پر کس قدر متوجہ ہیں۔ اس اہمیت اور توجہ کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے روزہ دار بندوں کو اپنی شان کے مطابق اپنے انعام و اکرام سے نواز دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس انعام و اکرام کا اعلان بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کرا دیا کہ فی الجنۃ ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے جنت میں سوائے روزے دار کے کوئی نہیں داخل ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں اور یہ خدائی انعامات و اکرامات ان روزہ داروں کے لیے ہیں جنہوں نے روزے کا پورا حق ادا کیا، جنہوں نے روزے کے ان مطالبوں کو پورا کیا جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ وہ احکامات یہ ہیں کہ جب انسان روزہ رکھے تو اس کے ساتھ اس کے جسم کے تمام اعضاء بھی روزے دار ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، روزے کے دینی و دنیاوی فائدے پر لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑی تحقیق اور ریسرچ پیش کی ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہم رمضان اور روزے کے تمام تر تقاضے اور مطالبے کو یکسر بلا بیٹھے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں جو روزے اور نماز سے ابھی بھی کوساں دور ہیں، انہیں دنیا کے مشاغل سے ابھی تک فرصت نہ مل سکی، جو یقیناً بہت بڑی بدقسمتی اور محرومی ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ سروں سے گزر جائے اور انسان اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اسی طرح وہ روزے دار جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن روزے کے مطالبے کو پورا نہیں کیا۔ اس لیے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور روزے کے تقاضے اور اس کے مطالبے کو بھی پورا کریں، تبھی ہم اس اجر و انعام کے مستحق ہوں گے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔